اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسول الا البلاغ المبین وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يبعث اللہ من يموت بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیبین لهم الذین یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ اس رکوع میں جو منکرین ہیں ان کا اپنے انکار کے حق میں جو استدلال ہے وہ بیان ہوا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے، یعنی جو بحث ہے اہل عرب کے ساتھ اس میں ان کی طرف سے جو جواب دیے گئے ہیں وہ ان میں سے ایک حصہ اس صورت میں زیر بحث آیا ہے۔ یہ بات ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ واضح ہوتی ہے کہ جو علمی استدلال ہے توحید کے حق میں، آخرت کے حق میں، رسول کے حق میں، وہ بہت کم زیر بحث آتا ہے، اس پر سوالات بہت کم زیر بحث آئے ہیں قرآن مجید میں۔ زیادہ جو اعتراضات ہیں وہ الجھنیں پیدا کرنے کے لیے، اپنے مخاطبین کو متاثر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور وہی زیادہ تر قرآن مجید میں زیر بحث آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں یہ بات جو ہے یہ ان مباحث میں جو دعوتی مباحث ہیں یہ تجربے میں آتی ہے کہ لوگ جو علمی استدلال ہے اس میدان میں آنے سے گریز کرتے ہیں اور ضمنی چیزیں اور اضافی چیزیں ان کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں اور تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ سوچ رہے ہیں اور ہمیں قابل قبول نہیں لگ رہی ہے۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے اور قرآن مجید نے اس کو پکڑا ہے اور اس پر ان کو جھنجھوڑ کر صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے، اس طرح کے جتنے بھی قرآن مجید میں بیانات ہیں وہ یہ کہ مخاطب کی ہٹ درمی، کج بحثی اور گریز اور فرار کے جو بھی اسالیب ہیں اس کے باوجود اپنی بات پہنچانے کا عمل جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اکتاہٹ اور بے دلی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اہل شرک ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی پوجا نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آبا، اسی طرح جو ہم نے چیزیں حرام کی ہیں یہ بھی ہم حرام نہ کرتے۔ تو یعنی یہ جو جملے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے مقابلے میں کتنا دلیر ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ایک پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا
عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے، مجھے خدا نے وحی سے بتایا ہے کہ یہ عمل اور یہ عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، تم اپنی اصلاح کرو۔ اور اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ اگر اللہ نے ہمیں بدلنا تھا تو بدل دیتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہی سے ہو رہا ہے، یعنی اپنے جرموں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور یہ خوف بھی نہیں آیا۔ وہ حضرت نوح کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہو، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اپنے انجام سے ڈرتے نہیں ہو کہ ایک خالق اور مالک کی بادشاہی میں ہوتے ہوئے اس سے انحراف کر کے کسی اور کی پوجا کرو تو تمہیں یہ خوف نہیں آتا کہ وہ تمہیں پکڑے گا اور سزا دے گا؟ تو یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے ہیں، تم نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے قیاس اور اپنے فلسفوں کی بنیاد پر حرام اور حلال ٹھہرا رکھے ہیں، اور تم اس ساری بات کو اس طرح پیش کر رہے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو علم اور عمل کی آزادی دے رکھی ہے، اور وہ امتحان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نہ دی جائے تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس اصول پر یہ دنیا ہی نہ بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر، یعنی انسانی دنیا، اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر جو دنیا بنائی ہے وہ ہمارے مشاہدے میں ہے۔ شیر اور بکریاں اور چیتے اور عقاب اور چڑیاں اور کبوتر، ان کو جس اصول پر بنا دیا گیا ہے اسی اصول پر وہ جی رہے ہیں، وہ تو انحراف نہیں کرتے۔ یہ جو تم ہو، تمہیں آزادی دی گئی ہے فکر اور عمل کی، تم ہی انحراف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تمہارا انحراف ہی زیر بحث آئے گا، وہاں تو یہ بحث نہیں ہو رہی، وہاں تو نہیں یہ سوال اٹھایا جا رہا کہ چڑیا سے تو نہیں کہا جا رہا کہ تم گوشت کیوں نہیں کھاتی ہو، اور شیر سے نہیں کہا جا رہا، پوچھا جا رہا کہ تم سبزی کیوں نہیں کھاتے ہو۔ یا شیر نے تو کبھی یہ انحراف نہیں کیا کہ وہ سبزی کھانے لگ جائے۔ تو اس وجہ سے یہ جو احمقانہ بات ہے، یہ تم کیسے کر سکتے ہو کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خدا کی ہماری غلطی میں خدا کی مرضی شامل ہے۔ تو اگر سارے جرائم کے اوپر یہی جملہ لگا دیا جائے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں قتل نہ کرتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں زنا نہ کرتا، تو یہ انتہائی بے عقلی کی بات ہے، انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ یہ ڈٹائی کے جملے ہیں، یہ بات جو ہے یہ کوئی علمی نقطہ نہیں ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے مجرمانہ رویے کو ایک انتہائی احمقانہ استدلال سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے پہلا تبصرہ تو یہ کیا کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں تم سے ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے، یعنی یہ جو احمقانہ جملہ ہے، یہ جو احمقانہ بات ہے، یہ جو بے بنیاد بات ہے، یہ صرف انہوں نے نہیں کہی ہے، یہ اس سے پہلے بھی قومیں اپنے پیغمبروں کو یہ بات کہتی رہی ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ فرمایا کہ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات واضح فرمائی کہ اس طرح کی احمقانہ باتوں، اس طرح کے بے بنیاد استدلالات، اس طرح کی بہانے بازیاں یہ موضوع نہیں ہے، ان کا کوئی جواب، اس کا جواب دیا ہی نہیں کہ تم کتنی احمقانہ، اس پر غصہ بھی نہیں کیا، مکمل گریز کیا ہے اور کہا کہ ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ تمہیں بتا دے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز بات ہے اور یہ ناجائز بات ہے، یہ جو حرام ہے یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہتا رہے، پہنچا دے۔ تو اس سے
دعوت کا ایک بڑا اصول جو ہے وہ واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہ یہ جو مخالفین ہوتے ہیں کسی دعوت کے، جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اس طرح کی جو بے تکی باتیں ہوتی ہیں ان کو موضوع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعوت کا اصول یہ ہے یا دعوت کا لائے عمل یہ ہے کہ اپنی بات کو اس کے اصل استدلال کی بنیاد پر بیان کیا جاتا رہے، اس کو پہنچانے کا کام کیا جاتا رہے، اس کے علاوہ پیغمبر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا۔ اب بتایا کہ پیغمبروں کی دعوت ہے کیا، یعنی آخری جملہ جو تھا وہ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے پیغمبروں کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات کو پہنچا دیں، کھلے طریقے سے واضح کر کے بات کو پہنچا دیں۔ اب بتایا کہ وہ کیا بات ہے جو پیغمبروں نے پہنچانی ہے، تو اس کو بیان کیا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ یہ جو ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے، اس کا جو اطلاق ہے اس کو طے کرنا بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو دنیا میں مختلف قومیں پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے عروج حاصل کیا ہے، کوئی تہذیبیں کریٹ کی ہیں، کیا پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کی وجہ سے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اب اس امت میں ایک رسول کو بھیجنا چاہیے۔ یہ کل امت کا جو لفظ ہے، اس سے جو بات میں سمجھا ہوں پہنچانی پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے غالباً تاریخ کے ہر موڑ پر اپنا پیغمبر بھیج کر اس بات کو کا اہتمام کر دیا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ رہے، کوئی جماعت ایسی نہ رہے کہ جس تک حق نہ پہنچے اور حق اس کے پاس نہ ہو۔ اس بات کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ فی کل امت رسول۔ تو میں نے ایسے عرض کیا کہ یہ بات ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بہت مفصل معلومات ہیں وہ تو خاندان ابراہیم کے پیغمبروں کی چیزیں ہیں، اس سے پہلے کی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، نہ تاریخ میں ان کا کوئی ریکارڈ ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہے یہ بات طے کرنا کہ اس جملے کا اطلاق کیسے ہوا ہے فی کل امت رسول، لیکن اس کا جو مفاد ہے وہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی جماعتوں کے لیے اپنی ہدایت کا ایک اہتمام کیا اور اس کے لیے اس میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ دعوت ان کی کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی پوجا کرو، واجتنبوا الطاغوت، شیطان سے بچو۔ یہاں طاغوت جو ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ سے انحراف ہے وہ الطاغوت ہے۔ الطاغوت جو ہے وہ شیطان کے لیے وصف ہے، جس طرح شیطان جو ہے وہ بھی اصل میں وصف ہے ابلیس کے لیے۔ تو وہ یعنی اس کی جو دعوت ہے، اس کا جو پروپیگنڈا ہے، اس کا جو مشن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ اب کیا ہوا ہے جب یہ رسول آئے تمام جماعتوں میں اور جب انہوں نے دعوت دی اور سب سے بنیادی مسئلے کو بیان کر دیا کہ سب سے بڑی بنیادی دعوت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے خلاف جو مشن ہے اس سے بچ کے رہو، اجتنبوا الطاغوت۔ تو فرمایا کہ فمنہم من ھدی اللہ، ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ اب یہ جو قرآن مجید کا یہ جو اسلوب ہے جو اس آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو مولانا اصلاحی نے بڑا اچھا واضح کیا ہے کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے
کہ ہدایت کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا اور گمراہی کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور یہ جملہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کشمکش برپا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دے رکھی ہے، وہ چاہیں تو حق کو قبول کریں اور چاہیں تو حق کو قبول نہ کریں، اما شاکرن و اما کفور، چاہے تو اللہ کے بندگی میں آ جائیں اور چاہے تو انکار پر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ جو نقطہ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک فیصلہ انسان کے ہاتھ میں اور ایک فیصلہ خدا کے ہاتھ میں۔ انسان کے ہاتھ میں فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی سطح پر حق کا سچا پرستار ہو اور حق کو پانا چاہتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ساتھ شامل ہوگا، وہ توفیق دے گا، وہ ہمت دے گا، وہ ارادہ دے گا، وہ عمل کے لیے جذبہ پیدا کرے گا، عمل کی راہ میں رکاوٹوں میں مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور جو یہ فیصلہ نہیں کرتا، وہ کسی تعصب کی بنیاد پر، کسی مفاد کی بنیاد پر، کسی جذبے کی بنیاد پر انکار کرتا ہے، انکار پر جم جاتا ہے۔ اور عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے، قرآن مجید کو پڑھ کے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انکار کا سبب حب دنیا کے سوا کچھ نہیں۔ ایک ہی نقطہ ہے جس نے لوگوں سے حق کا انکار کروایا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جو کچھ انسان کو حاصل ہے، خواہ وہ دولت کی شکل میں حاصل ہے، خواہ وہ اقتدار کی شکل میں حاصل ہے، خواہ وہ شہرت کی شکل میں حاصل ہے، خواہ وہ قبولیت کی شکل میں حاصل ہے، خواہ وہ سیٹ اپ کی شکل میں حاصل ہے، انسان اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، جس کے نتیجے میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس کو نہیں ماننا۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جن کے اوپر حق ضلالت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں چل پھر کر دیکھو، فَانْظُرُوا، مشاہدہ کرو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وہ جو ابھی میں نے بات کی کہ جو یہ کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ بھی ہیں جن کے اوپر ضلالت ثابت ہو گئی۔ اب اس کو واضح کیا کہ وہ اصول کیا ہے، جس کو میں نے بیان کیا کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں حق کو قبول کروں گا یا نہیں کروں گا۔ یہ پوری آزادی دی گئی ہے، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ڈالی گئی، تو اس آزادی کو میں نے اپنے خلوص کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تحرس علی ہداہم، اب پیغمبر کو مخاطب بنایا کہ اگر تم اس شدید خواہش میں مبتلا ہو کہ یہ ہدایت پائیں، تو تمہاری اس خواہش سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ ہو۔ یعنی جس نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہدایت کو پانے کا، جس نے گمراہی کو اختیار کر لیا، جس کے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں نے، اس لیے کہ اگر اللہ یہاں مداخلت کرے تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ اگر اللہ میرے فیصلے کو میں مداخلت کرنا شروع کر دے کہ میں اس کا فیصلہ تبدیل کر دوں، اس کا دل تبدیل کر دوں اور یہ ہدایت پر آ جائے، اور اس کا دل تبدیل کر دوں اور یہ گمراہی پر چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو امتحان ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب تو خدا کا جبر ہے جس میں کچھ لوگ ہدایت پر ہیں، کچھ لوگ گمراہی پر ہیں۔ تو اس لیے واضح کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، جو خود گمراہ ہو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ضروری ہے کہ بندہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے ہدایت پانی ہے،
میں ہدایت کو قبول کروں گا تو اللہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جب کوئی شخص گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ اب اس کو گمراہ رہنا ہے، میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا، تو اللہ کے اس فیصلے کے مقابلے میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، یعنی اب کسی کی مدد اس کے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے جو اصول بنا رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور ضلالت کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے کہ جو دل سے ہدایت کے ساتھ بڑھے گا اس کے لیے توفیق، اور جو دل سے گمراہی کی طرف بڑھے گا اس کے لیے مہلت، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا اور اس کو ہدایت نہیں دے گا، اور پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اس فیصلے میں اس کا مددگار بنے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، بھرپور قسمیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ جو مر جاتا ہے اس کو اللہ زندہ نہیں کرے گا۔ اب بلا وعدن علیہ حقاً، اس میں جو وعدن کا لفظ ہے یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو آخرت ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ اس کی اطلاع ہے، وہ دے رہا ہے، اس میں تمہارا کوئی فیصلہ کیسے دلیل بن سکتا ہے، تمہارا کوئی امکان کیسے، تمہارا کوئی فلسفہ کیسے۔ اب یہ جو عرب ہیں ان کے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جو میت کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے، یعنی میت کو دفن کرتے ہیں اور وہ ریزہ ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہڈیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں رہتا باقی، تو مٹی ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا، کوئی آثار ہی باقی نہیں رہے، تو زندہ کیسے ہوگا؟ اور اس کا تجربہ ہر زمانے میں انسانوں کو ہوتا رہا ہے۔ اچھا یہ جو ہندو ہیں وہ ہمارے وہ تو راکھ بنا دیتے ہیں، ہمارے ہاں نا ایک یوٹیوب پہ بڑی بات کسی نے چلائی کہ وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ آخری وہ جو ہے نا وہ کب ختم نہیں ہوتی اور وہ جو ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور اسی سے سارا انسان دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ تو میرا بڑا دل کیا کہ میں اس کو لکھوں، بھئی ہندو تو جلا دیتے ہیں اور وہ راکھ بن کے پیس کے ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہم مسلمان جو ہے نا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بات سے ہمارے ہی کاز کو نقصان پہنچتا ہے، اسی بات پر کھڑے رہنا چاہیے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو تم کچھ نہیں ہوتے، ایک پانی کا قطرہ ہے جو ہم ہی پیدا کرتے ہیں تمہارے اندر، اور وہ اس سے ایک جیتا جاگتا انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو زندہ کرنے کے لیے کچھ ہونا ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہوگا تو انسان کریٹ کیا جائے گا، تو وہیں کھڑے رہنا چاہیے جو قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا بیان ہے۔ واقسم، اور یہاں بھی ہر جگہ پہ میں تو کون کہتا ہوں چیزیں ہو جاتی ہیں، مجھے کوئی سامان تھوڑی چاہیے ہوتا ہے کہ چیزیں ہوں گی تو میں بناؤں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں، جو مر جاتے ہیں ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اللہ ان کو زندہ نہیں کرے گا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، اس نے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس لیے کہ اس نے جزا اور سزا دینی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے کہ اس نے قیامت برپا کرنی ہے، اس نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، تو ہم ان کو اطلاع دے رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اب ہونا یہ ہے کہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو لوگ اختلاف کر رہے تھے وہ کتنے بے بنیاد تھے، اور یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو لوگ کفر کر رہے تھے وہ بالکل جھوٹے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ کیسے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں یہ غلط ہیں، یہ جو اعلان کیے جا رہے ہیں یہ جھوٹ ہیں؟ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، کہ جب ہم کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہو جا
تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ابعاد ہے، دوری تمہیں لگتی ہے کہ انسان مر مٹی ہو جائیں گے، مر کر مٹی ہو جائیں گے، تو کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے انسانوں کو جزا اور سزا دینی ہے، ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو کرنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ وہ کہے گا کن تو سب کچھ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔